شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 1 کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم نے مومن خان مومن کا غزل کا شعر نمبر 2 اس کی تشریح کرنی ہے۔ مومن خان مومن کہتے ہیں کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اس شعر کا جو نثری مفہوم ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جب ہم محبوب کو دوسروں کے ساتھ ہنستے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بے کسی پر، مجبوری پر رونا آتا ہے۔ یا اگر آپ اس طرح کر لیجئے کہ مومن خان مومن کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو آپس میں دو لوگوں کو، دو محبت کرنے والوں کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی بے کسی پر رونا آتا ہے، انہیں اپنی مجبوری پر رونا آتا ہے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کر انسان کو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کی خوشیوں کو دیکھتا ہے، کسی دوسروں کے ان معاملات کو دیکھتا ہے جن میں وہ خود جن سے محروم ہوتا ہے تو اسے اپنی بے کسی پر، اپنی مجبوری پر، اپنے پاس وہ چیز نہ ہونے پر رونا آتا ہے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کر انسان کو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں۔ جب انسان دوسروں کو کسی نعمت سے مستفید ہوتے دیکھتا ہے تو اسے اپنی مجبوری کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ مومن خان مومن بھی اسی نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر ملتے ہیں تو ہمیں بچھڑے ہوئے دوست یاد آتے ہیں، ہمارا غم مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ انسان جس شخص سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی حساس ہو جاتا ہے، اس سے دوری اتنی ہی دکھ کا باعث بنتی ہے۔ عبدالحمید ادم کہا کرتے تھے کہ گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آگے جو ہے، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ نکالا کہ انسانی فطرت ہے کہ معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے، اب ایک پورے معاشرے کی تصویر کشی ہم اس تشریح میں کر بھی سکتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت دوسروں سے اپنا تقابل کرتا رہتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے معیار کو دوسروں کے مقابلے میں، جہاں کہیں وہ خود کو دوسروں سے کم تر پاتا ہے اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ مومن کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگوں کو آپس میں ہنستا بولتا دیکھتے ہیں تو احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اپنے گہرے تعلقات کی کمی کا احساس بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم کو نہ جانے کیا ہوا پھولوں کو دیکھ کر، ہاتھوں میں ہم نے جان کے کانٹے چبھو لیے۔ کسی کا کسی سے ہنسنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مطلب کسی کا کسی سے ہنسنا سے مراد اگر محبوب کا رقیب سے ہنسنا لیا جائے تو اس صورت میں مومن خان مومن کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارا محبوب یا دوست رقیب سے ہنسی خوشی ہنستا بولتا ہے تو یہ جو منظر ہوتا ہے میرے لیے بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ ہم بے کسی، بے بسی اور مجبوری کے عالم میں ان کا صرف منہ دیکھ دیکھ کر اپنی تنہائی اور اکیلے پن پر روتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اگلا پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے محبوب کو یا گہرے دوست کو اوروں میں ہنستا مسکراتا دیکھتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو انسان کو اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے، یعنی محبوب کو اوروں میں ہنسنا انسان کو رلانے کا سبب بن جاتا ہے، خاص طور پر جب انسان کی محبوب سے ناراضی چل رہی ہو، شکنجی چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، تو اس موقع پر محبوب کا کسی دوسرے سے ہنسنا مسکرانا انسان کو اتنا بے بس اور بے کس کر دیتا ہے کہ انسان بالآخر رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور شعر لکھا کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔
کہتا ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ناراضی کے باوجود دل محبوب کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شعر کا یہی تو ایک وہ مفہوم بنتا ہے کہ محبوب سے قطع تعلقی کے بعد جب محبوب دوسروں سے ہنستا مسکراتا ہے تو شاعر کا جو دل ہے، عاشق کا جو دل ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ ناراضی کے باوجود جو دل اس ناراض دوست کے لیے تڑپ رہا ہے، لفظ کسی سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے، جسے ترک تعلق کے بعد عاشق پچھتاوے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ چلیں جی، شعر نمبر 2 کی بھی مناسب حد تک تشریح کر دی گئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب شعر نمبر 3 کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔